بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رقم دوسرے کو قرض دی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی، چونکہ اس کے مالک آپ ہیں تو اس کی زکوٰۃ آپ پر ہے۔ جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جب زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو اتنی رقم جو قرضے کی ہے وہ اس کو اس میں سے مائنس کرے گا۔ تو اس کی زکوٰۃ جب آپ نے دینی ہے تو اب اس میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ آپ چاہیں تو اب جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال یا 3 سال کے لیے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں 1 سال آپ کا آئے گا زکوٰۃ کا کم از کم، ورنہ 2 بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی تاریخ آپ کی اور قرض کی تاریخ مختلف ہوگی۔ تو ممکن ہے کہ آپ کی 2 دفعہ زکوٰۃ کا سال آ جائے اس دوران، اور یہ بھی امکان ہے کہ 1 دفعہ ہے۔ بہرحال آپ نے جب بھی آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب آئے گا، تاریخ آئے گی، تو اس تاریخ کو آپ نے اس رقم کو شامل کر کے اس کی زکوٰۃ بھی اسی سال دے دیں، یا البتہ شریعت آپ کو یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ اتنی رقم کی جو آپ نے لوگوں کو قرض دی ہوئی ہے زکوٰۃ ابھی ادا نہ کریں، بلکہ جب وہ وصول ہو جائے تو اس وقت میں پچھلے دونوں سالوں کی یا 3 سال بعد آپ کو وصول ہوتا ہے تو پچھلے سالوں کی بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو اس میں اگر آپ تاخیر کریں گے تو اس تاخیر کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ بہرحال جو قرض دینے والا ہے اسی پر اس کی واجب ہے، وہ چاہے تو ابھی سال کے سال اس کا حساب کرتا رہے، اور چاہے تو وہ جب وصول ہو اس وقت زکوٰۃ ادا کر۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب، اگر جس نے قرض لیا ہوا ہے، اگر 2 سال کے لیے لیا تھا یا 3 سال کے لیا تھا، اب وہ 4-5 سال گزر گئے ہیں اور وہ واپس بھی نہیں کر رہا، اور تقاضا کرنے کے باوجود بھی آپ تقاضا نہیں کر رہے، تو وہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جو بندہ مقروض ہے وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں گا، اور اس کے حالات اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کی رقم لوٹا سکے، یا یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی تو بڑی ہے کہ مال ہوتا بھی ہے لیکن لوگ قرض ادا نہیں کرتے۔ تو دونوں صورتیں ہوں، لیکن وہ اقراری ہے کہ میں نے آپ کا پیسہ دینا ہے، میں دوں گا، اور آپ کو امید بھی ہے کہ اس سے مل جانا ہے، دیر سویر ہو رہی ہے۔ اس صورت میں تو اس کی آپ پر زکوٰۃ ہے، اور آپ اس کا حساب کتاب چاہیں تو وہ دونوں آپشن ہیں کہ آپ چاہیں تو ہر سال اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں، اور چاہیں تو اس کو وصولی تک مؤخر کر لیں، لیکن جب آپ کو وصول ہوگی اس وقت آپ نے پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسری ایک صورت یہ ہے کہ اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ رقم میری ڈوب گئی ہے، اب یہ مجھے اس سے ملنے نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر اس رقم کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی مل گئی، یعنی ڈوبی ہوئی رقم بھی کبھی مل گئی، کبھی ڈوبی ہوئی بیڑی بھی تر گئی، تو اس وقت جو ہے نا آپ نے اگر وصول ہوئی تو پچھلے تمام سالوں کی، 5 سال بعد، 10 سال بعد، جتنی دیر بعد بھی وصول ہوئی، تو اتنے تمام سالوں میں کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ ان تمام سالوں میں صاحب نصاب رہے، یا آپ کی یہ ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ نصاب کے برابر تھی یا اس سے زیادہ تھی، تو پھر اب اگر وصول ہو گئی تو اب آپ نے اس رقم کی پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔